اچھا تو چلیں آج بات کرتے ہیں رمضان کی ایک بہت ہی خاص عبادت پر، وہ رات کی نماز جسے ہم سب تراویح کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ سوال تو تقریباً ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے نا؟ خاص طور پر جب ہم رمضان میں الگ الگ مسجدوں میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہیں 8 رکعت ہو رہی ہیں تو کہیں 20۔ تو آخر صحیح کیا ہے، 8 یا 20؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا نام تراویح ہی کیوں ہے۔ بڑا دلچسپ ہے، یہ لفظ نکلا ہے عربی کے ترویحہ سے، جس کا مطلب ہے آرام کرنا۔ اور ایسا اس لیے کیونکہ صحابہ کرام جب یہ لمبی نماز پڑھتے تھے تو ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑا سا وقفہ لیتے تھے، تھوڑا آرام کرتے تھے۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات واضح کر لیں۔ رکعت یہ نماز کی ایک پوری یونٹ ہوتی ہے جس میں کھڑے ہونا، جھکنا، سجدہ کرنا یہ سب شامل ہوتا ہے۔ تو جب بھی ہم 8 یا 20 کی بات کریں گے تو سمجھ جائیے گا کہ ہم انہی رکعتوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ نماز شروع کیسے ہوئی، اس کی کہانی کیا ہے؟ چلیں، اس کے لیے ہمیں تاریخ میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ رمضان کی ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نفلی نماز ادا کر رہے تھے۔ کچھ صحابہ نے آپ کو دیکھا تو وہ بھی پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اگلی رات خبر پھیلی تو اور لوگ آ گئے۔ تیسری رات تو ماشاءاللہ مسجد نمازیوں سے بھر گئی۔ لیکن چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے باہر نہیں آئے۔ اب سب حیران کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی، فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کا شوق اور جذبہ دیکھا، لیکن مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس نماز کو تم پر فرض نہ کر دے اور پھر شاید تم اسے ہمیشہ ادا نہ کر سکو۔ ذرا سوچیں، یہ امت کے لیے کتنی گہری محبت اور شفقت تھی۔ اچھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہوا؟ اب کہانی میں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، وہ لمحہ جب اس نماز کو ایک منظم شکل دی گئی۔ تو کئی سالوں تک صورتحال یہ رہی کہ رمضان کی راتوں میں لوگ مسجد آتے تھے اور کوئی یہاں اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں 2-4 لوگوں کا گروپ بنا کر پڑھ رہا ہے، یعنی ایک باقاعدہ جماعت نہیں تھی۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور تک۔ پھر ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آئے اور انہوں نے یہ بکھرے ہوئے گروپس دیکھے، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ان سب کو ایک ہی امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے۔ اس سے عبادت میں بھی ایک خوبصورتی آئے گی اور امت کا اتحاد بھی نظر آئے گا۔ تو انہوں نے کتنی رکعتیں مقرر کی؟ 20 رکعت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت پر ایک امام کے پیچھے جماعت قائم کروائی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہاں موجود تمام صحابہ کرام نے اس فیصلے پر اتفاق کیا، یعنی اس پر ایک طرح کا اجماع یا کنسنسس ہو گیا۔ اور بس یہیں سے اس بحث کا آغاز ہوتا ہے جو آج بھی ہم سنتے ہیں، تراویح 8 ہیں یا 20۔ تو چلیں اب غیر جانبداری سے دونوں طرف کے دلائل کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو جو لوگ 20 رکعت کے قائل ہیں ان کی سب سے بڑی دلیل ہے حضرت عمر رضی اللہ کا عمل اور اس پر صحابہ کا اجماع۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ہی ایک منظم شکل میں آگے بڑھانا ہے۔ اب دوسری طرف جو لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ ان احادیث کا حوالہ دیتے ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز یعنی تہجد عام طور پر 8 رکعت ہی ہوتی تھی، تو ان کے نزدیک یہی اصل سنت ہے۔ یہاں ایک اور بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ تاریخ میں یہ بحث صرف 8 اور 20 پر ہی نہیں رکی۔ مثال کے طور پر مدینہ میں امام مالک کے ماننے والے ایک زمانے میں 36 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اور اس کی وجہ بھی بڑی مزیدار تھی۔ وہ مکہ والوں کی برابری کرنا چاہتے تھے جو ہر 4 رکعت کے بعد کعبہ کا طواف کر لیتے تھی۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس معاملے میں شروع سے ہی کافی گنجائش رہی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جب اتنی گنجائش تھی تو امت کی بڑی اکثریت نے کس عمل کو اپنایا؟ اس کا جواب ہمیں چاروں بڑے فقہی اماموں کی آراء سے ملتا ہے۔ یہاں صورتحال بالکل صاف نظر آتی ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان تینوں بڑے مکاتب فکر نے 20 رکعت کو ہی اپنایا، جبکہ امام مالک کے ہاں 20 اور 36 دونوں کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ تاریخی طور پر 20 رکعت پر ایک بہت بڑا اتفاق رائے موجود رہا ہے۔ اور اسی بڑے علمی اتفاق کا نتیجہ یہ نکلا کہ صدیوں تک
پوری مسلم دنیا میں مشرق سے مغرب تک زیادہ تر جگہوں پر 20 رکعت تراویح ہی پڑھی جاتی رہی۔ یہ ایک طرح سے سٹینڈرڈ پریکٹس بن گئی۔ تو پھر اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ اس اختلاف کو کیسے دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسے لڑائی جھگڑے کا مسئلہ نہ بنایا جائے، بلکہ اسے ہماری علمی روایت کی وسعت اور خوبصورتی سمجھا جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی آج کل کی نئی لڑائی نہیں ہے، یہ صدیوں پرانی ایک علمی بحث ہے، اور دونوں طرف کے علماء کے پاس اپنے اپنے نقطہ نظر کے لیے بہت مضبوط دلائل موجود ہیں۔ جیسا کہ جامعہ الازہر کے بڑے اسکالر ڈاکٹر سعد الدین ہلالی نے کیا خوب کہا ہے کہ فکری اور فقہی تنوع زندگی کو اور امیر بناتا ہے، اور یہ معاملہ تنگی کا نہیں بلکہ وسعت اور رحمت کا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے! یعنی یہ اختلاف ہماری کمزوری نہیں بلکہ ہماری اس فکری روایت کی طاقت ہے۔ تو حاصل کلام کیا ہے؟ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ دونوں ہی طریقے، چاہے 8 رکعت ہوں یا 20، دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی ہی مخلصانہ کوششیں ہیں۔ دونوں کی جڑیں ہماری تاریخ اور علم میں گہری ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال پر چھوڑے جاتا ہوں۔ جب ہم کسی بھی عمل کی تاریخ کو اس طرح جان لیتے ہیں اور اس کے پیچھے کی علمی گہرائی کو سمجھ لیتے ہیں، تو کیا اس سے آج ہمیں جو مختلف طریقے نظر آتے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں زیادہ گنجائش اور احترام پیدا نہیں ہوتا؟